کہ سو سکتے ہیں، کیوں نہیں سو سکتے؟ جناب میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو۔ وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں۔ بی بی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے۔ شادی کرنے سے پہلے لڑکی اپنے منگیتر کو مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں مل سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے دور سے، تاکہ کل اگر کوئی عیب ہو تو اس کو احساس نہ رہے۔ بھئی وہ لنگڑا نکل آئے، وہ کانا نکل آئے، وہ اندھا نکل آئے۔ اس سے کہا تھا کہ جناب وہ تو اس کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیٹا ہے، ماں کو تو اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے، وہ اندر سے کالا ہو۔ تو اس لیے منگیتر کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے، اسی طرح لڑکے کو بھی ایک نظر لڑکی کا دیکھنا جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مل سکتی ہے، نکاح سے پہلے سارے کام طے ہو جائیں، پھر شادی کے بعد کیا کرو گے؟ جخ مارو گے؟ مسئلے تو تم نے سارے پہلے حل کر دیے۔ میرے 2 مکان ہیں، کرایہ کر دیے ہوئے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے نہیں، مکان کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، تم نے 2 مکان بنائے یا 10 مکان بنائے، ان کو تم نے کرائے پہ دے دیا۔ اب جو کرایہ آتا ہے وہ جمع ہوگا سال میں، اور سارا حساب جمع کر کے جو نفع بنے گا تو کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، مکان کی قیمت پر نہیں ہوگی۔ سرکاری ڈیوٹی کے لیے طائف سے آتے ہیں، ان کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈیوٹی ہے وہ اجازت ہی نہیں ہے، مجبور ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، شوال میں عمرہ کیا، آپ کا حج تو افراد ہوگا لیکن ایک دم آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر ایک آدمی یہاں سے پاکستان گیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن بعد میں اعلان ہوا کہ بھی یہاں جو ہے 29 ہوئے، اگر اس کے پاکستان میں بھی 29 ہوئے، یہاں بھی 29 پورے ہو گئے تو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تو اگر کم ہوتا تو روزہ رکھتا نا۔ رش کے دنوں میں حرم میں داخل ہونے کے بعد گیٹ بند ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا مقصد پر سے رشتہ رہتا ہے، معذور ہوں، تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں، جہاں سے حمام بھی قریب ہو آپ چلے جائیں وہاں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ معذور ہیں، مجبور ہیں، پھر آپ کو زخم ہے تو آپ باہر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، وہ بھی نماز حرم کے اندر شامل ہے جو میدان میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اگر کسی نے مکے میں رہتا ہے، اس نے شوال یا ذوالقعدہ میں 5 عمرے کیے ہیں تو کوئی دم نہیں۔ دم تو تب ہے جب حج کرے گا، حج نہیں کرتا تو کوئی دم نہیں، چاہے 100 عمرہ کرے۔ اگر کسی نے شوال میں مرحوم کے لیے عمرہ کیا ہے، کوئی دم نہیں اللہ کے بندے، دم تب ہوتا ہے جب حج کرو گے، حج ہی نہیں کرو گے دم کس بات کا؟ خواجہ سرا ہوتے ہیں جن کو ہجڑے کہتے ہیں، ان کا یہی ہے کہ اگر اس کے اعضاء کی شکل عورت سے ملتی ہے تو عورت والا جنازہ پڑھا جائے گا، اگر مرد سے ملتی ہے تو مرد والا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کی غالب حالت دیکھی جائے گی۔ اگر ایک آدمی بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہوا تاکہ اس کو روک نہ دیا جائے تو بہرحال اس پہ دم پڑ گئی، حج کر لے، حج کے بعد عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔
کہتے جی کہ آپ کا لکھا ہوا اگر درس ہوتا۔ میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دروس جو ہیں وہ کتابوں کی شکل میں بھی چھپ گئے ہیں۔ دروس حرم 4 جلد چھپ گئی ہے، منہاج مسلم 2 جلد چھپ گئی ہے، اسی طرح اسلام میں عورت کا مقام 1 جلد چھپ گئی ہے، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 جلد چھپ گئی ہے، خلفائے راشدین 1 جلد چھپ گئی، ساری کتابیں الحمدللہ۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے میری تفسیر جو میں نے 20 سال میں قرآن ختم کیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، وہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر کی شکل میں تفسیر مکی کے نام سے چھپ رہی ہے۔ اس کی 3 جلدیں تو چھپ گئی ہیں الحمدللہ، پہلی دوسری